نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ حضرات محترم، ماہ مقدس رجب المرجب شریف کا اور خصوصاً اس کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو معراج کرائی، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ جو سفر تھا، یہ جو سیر تھی، اس کے اندر جو شب معراج میں پیارے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات، جو علامتیں، جو اس کے اندر عجائبات آپ نے ملاحظہ فرمائے، وہ کوئی کروڑہ عجائبات تھے۔ انہیں جنت میں تشریف لے گئے، اپنے امتیوں کے جنتی محلات وغیرہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے، جہنم کو بھی دیکھا اور جہنمیوں کے دردناک عذاب بھی دیکھے، اور ان میں سے کچھ اپنی امت کی ترغیب اور ترہیب کے لیے بیان فرما دیا تاکہ امتی جہنمیوں کے دردناک عذاب سن کر نیک بن جائیں اور اچھے اعمال کے ذریعے جہنم سے بچنے کی تدابیر کریں، کوشش کریں، اور جنت کی نا ختم ہونے والی نعمتوں کا سن کر امتی ان نعمتوں کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اور آئیے کہ ان میں سے چند مشاہدات جو واقعات روح نما ہوئے شب معراج کو پیارے محبوب علیہ السلام سے، تو وہ اختصاراً سنتے ہیں کہ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، اور جو ہے صدقے کا ثواب وہ 10 گنا، اور قرض کا جو ثواب ہے وہ 18 گنا۔ موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما عالی شان خیمے میں نے دیکھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امام اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ چند بلند اور بالا محلات میں نے دیکھے جو کہ غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والے یعنی درگزر کرنے والے کے لیے ہے۔ ریشم کے پردوں سے سجا ہوا ایک محل میں نے دیکھا جو کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ جنت کی سیر کے دوران حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ میں نے سنی۔ شب معراج جنتی حوروں نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کیا۔ شب معراج ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو عرش کے نور سے چھپا ہوا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب، خوش بخت تاکہ دنیا میں جس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہنے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہ بنا۔ شب معراج جو سزا کے انتہائی دردناک عذابات دیکھے، ان میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے کھولے جا رہے تھے، ان کا گوشت کاٹ کر خون کے ساتھ ہی انہی کے منہ میں دھکیلا جا رہا تھا۔ یہ وہ بد نصیب تھے جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے عیب تراش کیا کرتے تھے۔ کچھ ایسے مرد اور عورتوں کے قریب سے آپ کا گزر ہوا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹکا دیے گئے تھے۔ یہ وہ بد نصیب تھے جو منہ پر عیب لگاتے تھے اور پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ بد نصیب مرد اشخاص تھے جو خود سود کھاتے تھے، سود خور تھے۔ شب معراج میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں سے بھی ہوا، ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ یہ وہ بد نصیب تھے جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ امت کے خطبہ اور اپنے کہے پر عمل نہ کرنے والوں اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے مسلسل کاٹے جا رہے تھے۔ معراج کی شب دوزخ میں کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکایا ہوا دیکھا۔ یہ وہ بد نصیب تھے جو دنیا میں اپنے والدین یعنی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ اکبر! بدکاری کرنے والے اور پھر اولاد کو قتل کرنے والی عورتوں کو اس حال میں دیکھا کہ انہیں چھاتیوں اور پاؤں سے لٹکایا جا رہا تھا۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالے جا رہے تھے، اور پھر یہ پتھر ان کے نیچے سے نکل کر جا رہے تھے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو بھی دیکھا کہ اس حال میں تھے کہ وہ چوپاؤں کی طرح جہنم کے زہریلے پودے اور جہنم کے گرم پتھر رگڑ رہے تھے۔ تو دیکھیے کہ ذرا ان عذابوں پر غور کیجئے اور پھر اپنی ناتوانی کمزوری کو دیکھیے۔ ہماری کمزوری کا حال تو یہ ہے کہ ہلکا سا سر میں درد بخار تڑپا کر رکھ دیتا ہے، تو پھر آخرت کے یہ دردناک عذاب کیوں کر برداشت ہو سکیں گے؟ اس لیے ابھی وقت ہے، ڈر جائیں، اور جو فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے فوراً اسے پلٹ آنا چاہیے، فوراً اس سے توبہ کریں اور جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے اس کا حساب لگا کر جلد از جلد اس کو ادا کر دیں، ورنہ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا اور توبہ کرنے سے پہلے موت آ گئی تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی بڑی۔